اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی یہ حضرت زید بن حارثہ کے متعلق ہے۔ وہ ایک غلام تھے مگر نبی علیہ السلام کے بیٹے سمجھے جاتے تھے اور لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہے، خاتم النبیین۔ اس کا معنی ہے کہ انبیاء میں سب سے آخر میں آنے والے نبی۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اس ختم نبوت کے عقیدے کا تذکرہ کر دیا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو اے میرے محبوب آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب اس میں نبی علیہ السلام کے بعد کسی کتاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب آخری اللہ کا قرآن ہی ہے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ جی وہ تو پہلی کتابوں کا تذکرہ کیا گیا، بعد کا تذکرہ ہی نہیں۔ اللہ نے ان کی بھی مت مار دی، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام سے لے کر آخرت تک کوئی اور کتاب نہیں ہوگی جس پر مومنوں کو ایمان لانا ہوگا۔ تو یہ آیت بہت ابتدائی آیات میں سے ہے، پہلے رکوع کی آیات میں سے ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس پر بھی ایمان لاؤ، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لاؤ۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہوگی جس پر ایمان لانا ہوگا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قادیانی جھوٹا نبی تھا اور اس نے جو اپنی وحی کا تذکرہ کیا وہ سب جھوٹ تھا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء سے عالم ارواح میں بھی وعدہ لیا۔ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عالم ارواح میں جمع فرمایا اور ان سے ایک وعدہ لیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور جو تم لائے اس کے اوپر وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں اے میرے انبیاء کیا تم اس پر اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب انبیاء نے وعدہ کیا اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی اس پر گواہ رہوں گا۔ یعنی نبی علیہ السلام کا آخر میں تشریف لانا اتنا بڑا کام تھا کہ اللہ نے عالم ارواح میں بھی انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا۔
اور دنیا میں بھی جو اللہ نے آخری کتاب بھیجی اس کے پہلے رکوع میں اس کا تذکرہ کر دیا کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہوگی جس پر ایمان لانا ہوگا۔ جب آدمی قبر میں جائے گا عالم برزخ میں تو وہاں بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا معاملہ ہوگا۔ وہ کیسے؟ درِ منصور میں ہے کہ منکر نکیر قبر میں آ کے 3 سوال پوچھیں گے۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو مومن جواب دے گا ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرا رب اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ تو مومن کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے ما نبیک، تیرے نبی کون ہیں؟ تو مومن کہے گا محمد النبی وہو خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ یعنی قبر میں بھی اس ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا اور قیامت کے دن بھی اس کا تذکرہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ بہت پریشان ہوں گے، تو انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے کہ جی آپ ہمارے لیے شفاعت کیجئے۔ آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، پھر اور انبیاء کے پاس جائیں گے، سب انکار کر دیں گے، اور بالآخر انبیاء سب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آ کر کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور انت خاتم الانبیاء، اور آپ تو آخری آنے والے نبی ہیں، آپ اللہ کے حضور سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے اور ہم اس سختی سے بچ جائیں۔ تو عالم ارواح میں بھی تذکرہ، عالم دنیا میں بھی تذکرہ، عالم برزخ میں بھی تذکرہ، عالم آخرت میں بھی تذکرہ۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم عقیدہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہر عالم کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت جو نبی علیہ السلام نے تیار کی تھی، ان کے نزدیک یہ متفقہ مسئلہ کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ یمامہ کے علاقے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ۔ اس کو مسیلمہ کذاب کہا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی جماعت بھیجی ان کے ساتھ جہاد کے لیے۔ سب صحابہ اس بات پہ متفق تھے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے۔ کوئی ایک صحابی بھی نہیں جس نے اختلاف کیا ہو، یا جس نے کوئی اور رائے دی ہو، یا جس نے یہ کہا ہو جی ہم ان کے افہام و تفہیم سے بات کر لیتے ہیں۔ نہیں، ایک ہی تھا بات کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ساتھ جہاد کرو، اس لیے کہ وہ واجب القتل ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا۔ کل صحابہ جو غزوات میں شہید ہوئے ان کی تعداد 259 تھی، یعنی 259 ان کی کل تعداد تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو غزوات ہوئے ان میں صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو جنگ یمامہ میں صحابہ کو بھیجا اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ ایسے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کی جو محنت تھی وہ جنگ یمامہ میں خرچ ہو گئی تھی، اور ان میں 700 صحابہ ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے، عالم قرآن تھے۔ اتنے جلیل القدر حضرات اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اور انہوں نے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا ہم نے دفاع کرنا ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو بھی ختم کیا تھا اس فتنے کو، اور ان کی وجہ سے اللہ نے جو مسیلمہ قادیان تھا اس فتنے کو بھی ختم کیا۔ اب یہ بات آپ کو شاید جلدی سمجھ میں نہ آئے، اس محفل میں بہت سارے نوجوان ہیں جو شاید 70s میں نہیں تھے، تو ان کی یاد دہانی کے لیے میں یہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ بات میں نے حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ سے خود سنی، درمیان میں کوئی اور راوی نہیں ہے۔ مفتی محمود صاحب فرمانے لگے
کہ جب بھٹو نے فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم مناظرہ کروائیں گے اور دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، تو ہم سب بڑے فکر مند تھے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اب مرزائیوں کی طرف سے جو اس وقت آیا، پتہ نہیں اس کا نام مرزا طاہر تھا یا مرزا نجس، کوئی تھا، اب نام مجھے یاد نہیں ہے، ان کے نام یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ بڑا شاطر آدمی تھا، خیر یہ دجالیت میں تو امام ہے نا، وہ بھی ایسا ہی تھا، بڑا بن سنور کے، امامہ پہن کے، لمبا چوغا پہن کے، داڑھی لمبی، دیکھنے سے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بڑا عالم آیا ہوا۔ مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے تو اس کی شکل و صورت دیکھ کے ایم پی اے ایم این اے حضرات بیچارے دھوکہ کھا گئے، کہنے لگے یار یہ بھی تو مولوی نظر آتا ہے، یہ بھی تو بڑا نیک نظر آتا ہے، بڑا اچھا نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے بات چیت شروع کی ختم نبوت کے اوپر، تو وہ ایسا فریبی تھا کہ بات ہم ادھر کی کر رہے ہوتے اور وہ کوئی عربی کی عبارت پڑھنا شروع کر دیتا، کبھی فارسی کی عبارت پڑھنا شروع کر دیتا۔ اب ایم این اے ایم پیوں کو کیا پتا کہ بھئی یہ آگے سے کیا پڑھ رہا ہے، مگر وہ یہ متاثر ہوتے، یار بڑا عالم ہے، بڑی عربی جانتا ہے، بڑی فارسی جانتا ہے، یہ تو بڑا عالم ہے، یہ تو زیادہ بولتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس طرح سے میں ان کو دھوکہ دے کے اپنے دجل کو میں کامیاب ہو کر دکھا دوں۔ پورا دن گزر گیا، مفتی محمود صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو بات کرتے وہ آگے سے کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا جواب دے کے عربی فارسی کی عبارت پڑھ دیتا اور لوگوں کو حیران کر دیتا۔ پورا دن گزر گیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، حتیٰ کہ ممبر اسمبلی جو تھے وہ یہ سوچنے لگے یار یہ مولویوں کی آپس کی بس جو ہے نا وہ لڑائی ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سیشن ختم ہو گیا اور ہم بہت پریشان تھے۔ رات کو تہجد میں اٹھا اور میں اللہ کے حضور بہت رویا کہ یا اللہ، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع ہے اور ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کر پا رہے، تو ہماری مدد فرما۔ فرماتے ہیں میں نے رو رو کر دعا مانگی تو میرے دل کو سکون ہو گیا، مجھے محسوس ہوا کہ انشاءاللہ خیر ہوگی آج۔ فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی۔ اگلے دن جب پھر مجلس شروع ہوئی تو میں نے کھڑے ہو کر صرف ایک کویسچن پوچھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال پوچھا تو وہ مرزا کہنے لگا جی کہ نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ مرزا قادیانی کا درجہ ہے۔ فرماتے ہیں اس نے یہ لفظ کہنے تھے کہ ایم این اے حضرات کھڑے ہو گئے، کوئی کہنے لگا نہیں ابوبکر صدیق کا درجہ اونچا ہے، شیعہ کہنے لگے نہیں حضرت علی کا درجہ اونچا ہے۔ اب یہ ایک ایسا نقطہ تھا کہ جس پر وہ پھنس گیا اور اسمبلی کے سارے ممبروں نے مل کر کہا یہ پکا کافر ہے، اس کے کفر کے اوپر اعلان جو ہے فیصلہ کر دینا چاہیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو بھی ختم کیا تھا اور انہی کی ذات بابرکات کی برکت سے اللہ نے مسیلمہ قادیان کے فتنے کو بھی اللہ نے ختم کر دیا اور یہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے ناموس کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے کہ ہم پوری زندگی نبی علیہ السلام کی اس جو ہے وہ خدمت میں صرف کر دیں۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے بارے میں چند اشعار آپ کے سامنے پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ملے قطرہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملے قطرہ عشق محمد دا
بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا، بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے، بھئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا۔ میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ، تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ، تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، ول ای جگ اون جگ قبر حشر، کسے بھئی روشنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا۔ کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چکر، کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چکر، سر جھکدا رہے در تیرے اتے، در در دی گدائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا۔ ای عبد دا عرض قبول تھیوے، دربار الہی دے اندر، ای عبد دا عرض قبول تھیوے، دربار الہی دے اندر، لوں لوں وچ ہووے عشق نبی، کسے بھئی آشنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا، بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے، بھئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اسی محبت پہ ہم زندہ رہیں اور اسی محبت پہ ہم مریں، اور قیامت کے دن اپنے آقا کے قدموں میں حاضر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔